اس دنیا میں صاحب عقل لوگوں کی داستانیں اتنی لمبی ہیں کہ شاید سنانے اور سننے والا دونوں تھک جائیں، مگر ایسے لوگوں کی زندگیاں، اقوال اور واقعات عام انسانوں کی زندگی کے لیے سبق آموز اور عقل و شعور کو منور کر دینے والے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم صاحب عقل لوگوں کے واقعات آپ کے سامنے سلسلہ وار پیش کر رہے ہیں، جس سے آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو ہم سے کہیں زیادہ عقل مند اور صاحب بصیرت تھے، اور ہماری عقلیں ان کے سامنے سورج کے سامنے دیا جلانے کے مترادف ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی سے دانشمندی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے، اور اگر آپ ایسے مزید واقعات سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے کے واقف اور آشنا تھے کیونکہ ان کی آمد و رفت شام کی طرف ہوتی رہتی تھی۔ جب ان کا راستے میں کسی قوم پر گزر ہوتا اور وہ ان سے پوچھتے کہ اے ابوبکر آپ کے آگے کون ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتے کہ ہادی جو میری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہادی کے معنی راستہ بتانے والے کے بھی ہوتے ہیں اور ہدایت کرنے والے کے بھی، چونکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرانے کے بجائے ہادی کے نام سے کرایا تاکہ راز افشا نہ ہو اور دوسری جانب جھوٹ بھی نہ بولا جائے اور سچ بھی ایسا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہ ہو۔ یہ تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کہ ایک لفظ بولا اور بیک وقت 3 فائدے حاصل کر لیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کی ان نعمتوں میں داخل ہو جائے جو اس کے پاس ہیں، اور اس بندے نے اللہ کے نزدیک رہنے کو پسند کر لیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو ایسا اختیار عطا فرمایا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جن کو اختیار دیا گیا تھا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے زیادہ رمز شناس تھے، اس لیے وہ سب سے پہلے اس حقیقت کو جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو ترجیح دی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے غم میں وہ رو پڑے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس کپڑوں کے کچھ جوڑے یمن سے آئے جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں تقسیم کرنا چاہا تو ان میں سے ایک جوڑا خراب نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اسے کیا کیا جائے، یہ جس کو بھی دیا جائے گا وہ اس کے عیب دیکھ کر لینے سے انکار کر دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لے لیا اور تہہ کر کے اپنی نشست گاہ کے نیچے رکھ لیا اور اس کا تھوڑا سا پلہ باہر نکال دیا اور دوسرے جوڑوں کو سامنے رکھ کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت زبیر بن عوام آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کی تقسیم میں مصروف نظر آئے اور ایک جوڑے کو دبائے ہوئے تھے، انہوں نے اس دبائے ہوئے جوڑے کو گھورنا شروع کر دیا۔ پھر بولے یہ جوڑا کیسا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس کو چھوڑو اور اپنا جوڑا لو۔ تو وہ پھر بولے یہ کیا ہے اور اس میں کیا وصف ہے؟ ان کو یہ لگا کہ شاید کوئی بہترین جوڑا ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوئی کہ وہ اس بہترین جوڑے کو حاصل کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ تم اس کا خیال چھوڑ دو۔ تو زبیر بن عوام نے مطالبہ کیا کہ مجھے یہی جوڑا چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اسے پسند نہیں کرو گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
کہ میں نے پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پختہ قرار کرا لیا اور یہ شرط طے کر لی کہ یہ جوڑا جیسا بھی ہوگا زبیر کو قبول کرنا پڑے گا۔ پختہ اقرار کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑا اپنے نیچے سے نکال کر ان پر ڈال دی۔ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لے کر دیکھا تو وہ ردی نکلا تو کہنے لگے میں اس کو نہیں لینا چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اب ہم آپ کو آپ کا حصہ دے چکے اور واپس لینے سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ خرید و فروخت کرنے کا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اس صورت میں یہ ضروری تھا کہ اگر مال میں کوئی عیب ہو تو خریدار پر اس کو واضح کر دیا جائے۔ یہ جوڑے مفت تقسیم کیے جا رہے تھے اور حضرت زبیر نہ لیتے تو یہ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے ہی میں آنا تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ عراق کو بچانے کے لیے فارس کی حکومت سے جنگ ہو رہی تھی، جریر سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کو ساتھ لے کر قتال کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ جن غنائم پر تم غالب آؤ گے اس میں سے چوتھائی تمہارا حق ہے۔ جب مسلمان فتح یاب ہوئے اور مال غنیمت کثیر مقدار میں جمع ہو گیا تو جریر نے دعویٰ کیا کہ اس سارے مال غنیمت میں سے ایک چوتھائی میرا حق ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ جریر نے سچ کہا، میں نے اس سے ایسا ہی کہا تھا۔ اگر اس نے اور اس کی قوم نے مالی معاوضہ لینے کے لیے جنگ کی ہے تو اس کو اس کا معاوضہ دے دو۔ اگر اس نے اللہ کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جہاد کیا ہے تو وہ صرف ایک فرد سمجھا جائے گا عام مسلمانوں کی طرح، جتنا ایک مسلمان کا حق ہوگا اور جو فرائض ایک مسلمان پر ہیں وہی اس پر ہوں گے۔ جب یہ خط سعد کو ملا تو اس کے مضمون سے جریر کو مطلع کیا گیا۔ جریر نے کہا کہ امیر المومنین نے ٹھیک فرمایا، مجھے اس کی حاجت نہیں، میں صرف ایک عام مسلمان ہی رہنے پر خوش ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا میں کبھی صاحب فراست تھا اور میری رائے ناقابل اعتبار ہوگی اگر یہ شخص ستارہ شناس اور کہانت میں کچھ دخل نہ رکھتا ہو، اس کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ اس کو بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نجوم کے احکام اور کہانت میں کچھ کہا کرتے تھے؟ تو اس شخص نے اعتراف کر لیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھ کر اس کی شخصیت کا اندازہ لگا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک رات آپ مدینے کی گشت میں نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک خیمے میں آگ جل رہی تھی۔ آپ ٹھہرے اور ان کو یا اہل الضوء، اے روشنی والوں کے الفاظ سے پکارا، اور آپ نے اس سے کراہت کی کہ ان کو یا اہل النار کہہ کر پکارے، اگرچہ اس کے لفظی معنی اے آگ والو حسب موقع تھے، مگر قرآن میں دوزخیوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور آپ نے بڑی ہی ذکاوت کی دلیل دی کہ آپ نے بجائے اس کے کہ ان کو اہل النار کہتے، اہل الضوء کہہ کر پکارا، یعنی اے روشنی والو۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔